دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی بھی داخل مسجد ہو تو یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آقا مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ارشاد فرماتے ہیں، نیک و جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یہ بیان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا، علم دین حاصل کروں گا۔ جو مسئلہ بیان کیا جائے اگر صحیح طور پر سمجھ گیا، دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آیا، علماء اہل سنت دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیجات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں نیز موجودین اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جو اپنی ملک میرے کرنا چاہیں تاکہ ان کی نیکیاں بھی بارگاہ رسالت اور درجہ بدرجہ عامت المسلمین میں ایصال کر سکوں۔ جنہوں نے نیت کی علم الہی میں ہے ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین جناب رسالت مآب، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کا سلسلہ مکمل بیان بالصواب یعنی درست طور پر ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نماز کے واجبات کا بیان جاری تھا. کسی قاعدے میں تشہد سے کچھ رہ گیا، التحیات میں سے کچھ رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، نفل نماز ہو یا فرض. قاعدہ یہ آپ کو بیان کیا جا چکا ہے. 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں. اگر زیادہ بڑی نماز ہے، 3-4 رکعتوں والی نماز ہے، جیسے مغرب میں 3 ہوتی ہے، 4 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں پہلی مرتبہ بیٹھنے کو قاعدہ اولا، پہلا قاعدہ پہلی مرتبہ بیٹھنا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ قاعدہ کو قاعدہ اخیرہ، آخری مرتبہ بیٹھنا کہا جاتا ہے. تو اب کوئی بھی قاعدہ ہو، خواہ وہ اولا ہو خواہ اخیرہ ہو، نماز کوئی سی بھی ہو، خواہ نفل ہو خواہ فرض ہو. اب نفل ہے، فرض ہے، یعنی اب یہ واجب نماز ہے، نفل نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، کوئی سی بھی نماز، کوئی سا بھی قاعدہ ہو، تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں. 2 رکعت بیٹھنے کے بعد جو ہم بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں، کسی بھی نماز کے کسی بھی قاعدے میں تھوڑی سی بھی التحیات رہ گئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا. یعنی غلطی سے آپ نے اگر چھوڑ دی تو سجدہ سہو کیا جائے گا. اگلا واجب، فرض و وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا. قاعدہ اولا کے مسائل، اصل پچھلا جو مسئلہ گزرا تھا واجبات میں قاعدہ اولا واجب ہے، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. قاعدہ یعنی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں. اب جو قاعدہ اولا ہے وہ آپ نے قاعدہ اولا کیا ہے. اب اس میں نفل نماز اور سنت غیر مؤکدہ کو الگ کر لیجئے. یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ سنت غیر مؤکدہ وہ سنتیں کہ جو لازم نہیں ہوتی، جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں. اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھنا بہت کار ثواب ہے. اس کے فضائل احادیث میں بھی بیان کیے گئے، ہمارا مدنی انعام بھی ہے. اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو نہ پڑھے وہ گناہگار نہیں ہوتا. شریعت مطہرہ نے ہم پر اس کا پڑھنا لازم قرار نہیں دیا. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں. تو سنت غیر مؤکدہ کے احکام نفل کی طرح ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نفل. اب یہ نفل نماز، سنت غیر مؤکدہ نماز یہ الگ کر لیجئے. باقی جو نمازیں بچی وہ بچی سنت مؤکدہ. جن سنتوں کے پڑھنے کی تاکید وارد ہو انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. فجر کی سنت مؤکدہ، بلکہ یہ سنت مؤکدہ سے بھی زیادہ اہم ہے. ظہر میں آپ 4 سنت پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں. عشاء کے اندر آپ 2 سنتیں پڑھتے ہیں. مغرب میں آپ جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ ساری سنتیں مؤکدہ ہیں، لازم سنتیں ہیں. سنت مؤکدہ ہو یا وتر ہو یا فرض ہو. ان کے بعد جو نیچے کے درجے، آپ سمجھے 5 سٹیپ ہیں آپ کے پاس نماز کے حوالے سے. سب سے پہلی چیز فرض، پھر آئے گا آپ کا واجب جیسے وتر، پھر سنت مؤکدہ، پھر درجہ آتا ہے سنت غیر مؤکدہ کا، پھر نفل. تو ہم یہ 5 قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل. تو یہ جو مسئلہ قاعدہ اولا کا بیان کیا گیا ہے یہ ان 2 کا نہیں ہے، ان 3 کا ہے. قاعدہ اولا، قاعدہ سمجھتے ہیں آپ؟ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا.
اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے 2 رکعت سے زیادہ والی جو نمازیں اس میں 2 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اسے قعدہ اولا کہیں گے. قعدہ اولا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا جبکہ نماز 2 رکعت سے زیادہ ہو. مسئلہ بیان کیا گیا قعدہ اولا کا. قعدہ اولا اس 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کی نماز جاری رہے گی. یہ قعدہ اولا ہے. اور قعدہ اولا کے اندر یہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا بلکہ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ قعدہ اولا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا جبکہ نماز 2 رکعت سے زیادہ ہو میں فرض، واجب اور سنت مؤکدہ میں التحیات کے علاوہ کچھ نہیں بڑھایا جائے گا. نفل نماز اور سنت غیر مؤکدہ میں قعدہ اولا میں درود پاک پڑھا جاتا ہے التحیات کے بعد. تو یہ مسئلہ جو واجب کا ہے یہ ان 3 نمازوں کے اعتبار سے ہوا. نمبر 12 دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا. اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا. جو پیچھے مسئلہ ابھی ہم نے بیان کیا تھا سجدہ سہو کے باب میں اس کی مزید وضاحت یہاں پر آ گئی کہ التحیات میں اگر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو واجب ترک ہو جائے گا. 13واں مدنی پھول فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کے لیا تو سجدہ سہو واجب ہے اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے. سجدہ سہو کے باب میں یہ ہے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اتنا پڑھنا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سہو واجب ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوئی لہٰذا اگر اتنی دیر تک خاموش رہا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے. حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا درود شریف پڑھنے والے پر تم نے سجدہ کیوں واجب بتایا؟ عرض کی اس لیے کہ اس نے بھول کر یعنی غفلت سے پڑھا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب پسند فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چونکہ ہم نے آپ کو ایک بات یہ بیان کی ہے یہ 3 جو نمازیں ہیں فرض، واجب اور سنت مؤکدہ ان کا ایک مسئلہ یہ گزرا یہ التحیات ایک لفظ پڑھنی ہے. اس کی التحیات مکمل پڑھی جائے گی سب نمازوں میں، اس میں بھی پڑھی جائے گی اس میں بھی پڑھی جائے گی. 5 نمازوں میں التحیات کا ایک حرف مکمل پڑھنا ہے. یہ 5 قسم کی نمازوں کے اندر آپ نے قعدہ اولا میں یہ کام کرنا ہے. لیکن التحیات کے بعد ان 2 نمازوں میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے قعدہ اولا میں اور ان 3 نمازوں میں کچھ بھی نہیں پڑھنا. اگر ان 3 نمازوں میں آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد 1، اللہم صلی علی سیدنا 2، نمبر 3 صرف یہ 2 چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک اور چیز بھی ہے جس سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، وہ یہ کہ کچھ بھی نہ پڑھا
اور خاموشی سے اتنی دیر تک بیٹھے رہے کہ آپ اللہم صلی علی محمد پڑھ لیتے، تو اب ایسی صورت کے اندر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ کون کون سی نمازوں کے اندر؟ یہ مسئلہ جو چل رہا ہے یہ قاعدہ اولا کا ہے۔ کس کا مسئلہ چل رہا ہے؟ قاعدہ اخیرہ کی بات نہیں ہو رہی۔ قاعدہ اولا نمبر 1، نمبر 2 یہ ان 3 نمازوں کا مسئلہ ہے، اور نمبر 3 یہ کہ اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے کی غلطی سے تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا، جان بوجھ کے کی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ 2 رکعت میں بیٹھے تھے، 2 رکعت سے زیادہ والی نماز تھی، فرض نماز ہو یا واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو، اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا کہا، یا آپ اللہم صلی علی محمد کی مقدار خاموش بیٹھے رہے، ان تینوں صورتوں میں، ان تینوں نمازوں میں قاعدہ اولا کی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگلا واجب، دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اس کی پوری تفصیل ہم فرائض میں بیان کر چکے ہیں۔ وتر میں تکبیر قنوت کہنا ایک، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ وتر کی نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے آپ، اس میں کچھ باتیں عام نمازوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کیا بات زیادہ ہوتی ہے؟ آپ قراءت کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں عام نماز کے اندر؟ قراءت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں، سب نہیں کرتے؟ تھوڑے آواز سے بولیے، کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں۔ قراءت کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ رکوع کیا جاتا ہے۔ اب جو وتر نماز ہے اس میں رکوع سے پہلے 1 نہیں 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ کیا کام کرنے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا وہ 2 کام؟ 2 4 5 ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہم تکبیر قنوت پڑھتے ہیں اور ایک ہم دعائے قنوت، تو یہ دونوں کام الگ الگ واجب ہیں۔ قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہے۔ عیدین کی 6 تکبیریں واجب ہیں۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا۔ عید کی نماز میں کتنی تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں عام نمازوں سے؟ کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ عید کی نماز پڑھنا بہت آسان کام ہے۔ اگر آپ نے 2-3 اصول یاد رکھ لیے، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کی اس نماز میں 6 تکبیریں زیادہ ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ 6 تکبیریں زیادہ ہوں گی، یعنی پہلی آپ تکبیر ہر نماز میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو یہ زیادہ نہیں ہے، یہ وہی ہے، اور اس کے علاوہ باقی 6 تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ دوسرا اصول اگر آپ یہ یاد رکھ لیں گے کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ کھلے رکھنے ہیں۔ اور تیسرا اصول یہ یاد رکھیے کہ پہلی رکعت کی قراءت سے پہلے 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت کی قراءت کے بعد 3 تکبیریں۔ پوری تفصیل یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 6 تکبیریں ایکسٹرا ہوتی ہیں، تو یہ 6 کی 6 تکبیریں نماز عید میں ادا کرنا یہ بھی واجب ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے رکوع کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھی واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب آپ نے دوسری رکعت کی جو رکوع ہے اس کے لیے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، اور لفظ اللہ اکبر جو آپ نے یہ کہا ہے یہ لفظ بھی واجب ہے اور یہ تکبیر بھی واجب ہے۔ تکبیر بعض اوقات دوسرے الفاظ کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ ہم نے پچھلے جو تکبیر تحریمہ کے بیان میں اس کی کچھ وضاحت کی ہے،
لیکن جو عید ہے اس میں 8 واجبات ایکسٹرا ہیں۔ عید کی نماز میں کتنے واجبات ایکسٹرا ہیں؟ 6 تو یہ ہیں کہ 6 تکبیریں کہنا، 6 واجب یہ ہو گئے کہ 6 تکبیر کہنا۔ 7واں واجب یہ کہ دوسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا اور تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا۔ یہ 8 واجبات عید کی نماز میں عام نمازوں سے زیادہ ہیں۔ تکبیر دوسرے الفاظ سے بھی ہو جاتی ہیں۔ تکبیر کے 2 مسئلے اور سمجھ لیجئے۔ تکبیر 2 طرح کی ہے۔ ایک تکبیر تکبیر تحریمہ جس کے ذریعے نماز شروع کی جاتی ہے، یہ نماز کے شرائط اور فرائض میں سے ہے، اور باقی ساری تکبیرات جو نماز کے اندر کی جاتی ہیں، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ شرائط و فرائض میں سے ہے، اس میں بھی لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور کہ اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں جن سے تکبیر ہو جاتی ہے، مگر جو الفاظ تعظیمی اگر آپ نے استعمال کیے تو اس صورت میں واجب کا ترک ہوگا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، تو تکبیر کہنا بھی واجب اور لفظ اللہ اکبر کے ذریعے تکبیر کہنا یہ مستقل الگ واجب ہے۔ تو عام نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی باقی تکبیریں ہیں وہ تکبیرات انتقالات ہیں، شفٹ ہونے کے لیے تکبیر کی جاتی ہے۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں ہو جاتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، شفٹ ہوتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف آتے ہیں، یہ تکبیر جو ہے تکبیرات انتقالات کہلاتی ہیں، منتقل ہونے کی۔ اس طرح اسے جو جتنی بھی تکبیرات انتقالات ہیں یہ سنت ہیں، واجب نہیں ہے، مگر نماز عید میں دوسری رکعت کے رکوع کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ واجب ہے، اور اس میں لفظ اللہ اکبر ہونا بھی واجب ہے۔ تو 8 باتیں عید کی نماز میں عام نمازوں سے زیادہ ہیں۔ جہری نماز مثلا مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر، جمعہ، عیدین یعنی دونوں عید، عیدین کہتے ہیں دونوں عید کو، تراویح، رمضان شریف کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر یعنی اتنی بلند آواز سے کہ کم از کم 3 آدمی سن سکیں، اس آواز سے قراءت کرنا۔ غیر جہری نماز مثلا ظہر و عصر میں آہستہ قراءت کرنا، ہمارے ہاں ہوتی ہی اسی طرح قراءت ہے۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 4 سجدہ صحف کا بیان، صفحہ 714، مسئلہ نمبر 40، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی۔ امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز یعنی ایک آیت آہستہ پڑھی یا سری میں جہر سے تو سجدہ صحف واجب ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب ایک لفظ بولے ظہر کی نماز میں الحمدللہ، پھر آواز ہلکی کر دی، اب ہماری ایک تعداد کہتی ہے سجدہ صحف نہیں کیا، یا امام صاحب مغرب کی نماز میں تھے اور شروع قراءت انہوں نے کی رب العالمین، اب وہ شروع تو ہوئی نہیں ہے، یعنی وہ الحمدللہ آہستہ بول چکے، اب جیسے یاد آیا ان کے لیے حکم یہ کہ اب یہ آواز بلند کر دیں گے۔ اب ہم نے سنی ہوتی ہے، ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا سا 19-20 امام نے کیا سجدہ صاحب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر غلطی پر سجدہ صحف نہیں ہوتا، اور ہر غلطی ایسی غلطیاں جو چیز ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں اس پر سجدہ صحف ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں امام سے بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی ہی ہوتی ہے، مگر وہ ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ جس پر سجدہ صحف واجب ہو۔ تو اسی طرح امام جب تک ایک آیت پوری، وہ نمازیں جس میں قراءت بلند آواز سے کی جاتی ہے وہ کون سی نمازیں؟ رات کی نمازیں، مغرب، عشاء، فجر۔ جمعہ میں بھی قراءت بلند آواز سے کی جاتی ہے اور عید کی نماز میں بھی بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر جو دن کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں قراءت کس طرح کی جاتی ہے؟ آہستہ آواز سے۔ آہستہ آواز سے سری طور پر جو قراءت کی جائے گی اس میں ایک آیت بلند آواز سے کہہ دی،
یا جس میں بلند آواز سے قرات کرنی تھی اس میں ایک آیت آہستہ آواز سے امام صاحب نے کہہ دی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. آیت مکمل نہ ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. منفرد یعنی ہم لوگ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، الگ الگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور ساری اسلامی بہنیں منفرد ہوتی ہیں. منفرد نے سری نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں جہر سے بلند آواز سے پڑھا، اور اتنی بلند آواز کہ کم از کم 3 آدمی سن سکیں، تو ایسی صورت میں غلطی سے اگر ایسا پڑھا ہے سجدہ سہو واجب ہو گیا. باقی واجبات کا بیان انشاءاللہ الرحمن کل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.